یہ کہانی ایک میزبان یہودی اور مسلمان مہمان کی ہے۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان آ کر ٹھہرا تو اس یہودی نے مہمان نوازی کرتے ہوئے مسلمان کو انگور پیش کیے۔ اس مسلمان نے بڑے شوق سے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ انگور لیے اور انہیں کھانے لگا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ یہودی شراب لے کر آیا تو مسلمان نے شراب دیکھتے ہی کہا کہ استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں اور میں شراب نہیں پیتا۔ یہودی نے ہنس کر کہا کہ یہ انگور جو آپ نے کھائے ہیں یہ شراب انہی انگوروں سے بنی ہے۔ تو مسلمان نے کہا کہ آپ کی بیوی کدھر ہے؟ یہودی حیران ہوا اور اپنی بیوی کو بلا کر لے آیا۔ تو مسلمان نے پوچھا کہ کیا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ یہودی بولا ہاں میری ایک بیٹی بھی ہے، لہٰذا مسلمان مہمان کے کہنے پر اس کو بھی بلا لیا گیا۔ جب وہ دونوں ماں بیٹی اکٹھی ہوئی تو مسلمان مہمان نے اس یہودی سے کہا کہ تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے اور یہ تیری بیٹی جو اسی سے پیدا ہوئی ہے کیا یہ بھی تیرے لیے حلال ہے؟ یہودی نے فوراً انکار میں سر ہلایا تو اس مسلمان مہمان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت تو تجھ پر حلال ہو مگر اسی عورت سے نکلی بیٹی تجھ پر حرام ہو؟ یہودی اس مسلمان مہمان کی بات اچھی طرح سمجھ گیا تھا، لہٰذا اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ مسلمان نے کہا دیکھو بھائی، اس دنیا میں اللہ نے جس کو بھی پیدا فرمایا ہے اسے اس کا ایک الگ مقام دیا ہے، بھلے ہی شراب انگور سے نکلے۔ میں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں لیتا کہ اگر انگور حلال ہیں تو ان سے بنی شراب پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ یہ مثال سن کر وہ یہودی بہت متاثر ہوا اور اس نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی سے اتار لیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے ان سب کو زمین میں بو دیا، لیکن حیرت انگیز طور پر تلاش کرنے کے باوجود بھی انہیں انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پاک پروردگار، انگور کی جڑ کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو آواز آئی کہ اے نوح، اس انگور کی جڑ کو ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تو نے جو انگور کی جڑ چرائی ہے وہ فوراً مجھے لا کر دو، تو شیطان نے اس کے جواب میں صاف انکار کر دیا۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام نے سختی سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے اس جڑ کو چرایا ہے، تو تب شیطان نے کچھ ہی دیر بعد انگور کی جڑ لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، مگر ساتھ ہی اس نے ایک شرط بھی رکھ دی کہ جب آپ انگور کی جڑ کو بو لیں گے تو اس جڑ کو ایک بار آپ پانی دیں گے اور 3 بار میں پانی دوں گا۔ حضرت نوح نے قبول کر لیا اور پھر انگور کو زمین میں بو دیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دفعہ پانی دیا اور شیطان نے 3 دفعہ۔ شیطان نے لومڑی، شیر اور سور کو مار کر ان تینوں جانوروں کا خون اس کی جڑ میں ڈال دیا۔ اس لیے جو شیرینی انگور میں ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس میں جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے بنتی ہے۔ اسی لیے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، پھر شیر اور آخر میں سور جیسا، کیونکہ نشے کی حالت میں شرابی کسی کو دیکھتا، سمجھتا اور سنتا سناتا نہیں ہے۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسا کہ بتوں کو پوجنے والا۔ احادیث مبارکہ کے مستند اور مشہور کتابوں ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد میں شامل ایک اور حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے شراب کے نچوڑنے والے، اسے پینے والے، اسے بیچنے اور اسے خریدنے والے پر، اور اس کی حد کم از کم 80 کوڑی ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شراب نوشی کی لعنت میں مبتلا ہونے سے بچائے، اور جو مسلمان کسی بھی وجہ سے شراب پینے کے عادی ہیں اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرماتے ہوئے ان سب کے دلوں میں اس حرام مشروب سے نفرت پیدا فرما دے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ سبق آموز اور اصطلاحی ویڈیو پسند آئی ہو تو بھکن نیٹ ورک ویڈیوز کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر کر کے اپنے حصے کا دیا بھی ضرور جلائیے گا۔